بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ذات الطالبین میں ہمارا 59واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 52 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 52 ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ احب الاعمال، اعمال میں سب سے پسندیدہ، الی اللہ، اللہ کے نزدیک، ادومها، ہمیشگی والا ہے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ کم ہو۔ احب الاعمال، اعمال میں سب سے پسندیدہ، الی اللہ، اللہ کے نزدیک، ادومها، وَإِن قَلَّ، ہمیشگی والا ہے اگرچہ کم ہو۔ اب یہاں پر اعمال، یہ عمل کی جمع ہے بمعنی کام، عمل، اور یہ باب سمع یسمع سے مستعمل ہے، عامل یعمل عملا بمعنی کام کرنا۔ ادوم، یہ اسم تفضیل کا سیاح ہے، باب نصر ینصر سے مستعمل ہے، جیسے دام یدوم دوما و دواما بمعنی ہمیشہ رہنا، برقرار رہنا، گھومنا۔ اسی سے الدیمۃ بمعنی جم کر برسنے والی بارش، جس میں بجلی اور گرج نہ ہو، جمع جس کی دیمن اور دیومن آتی ہے۔ قل، باب ضرب یضرب سے، قل یقل قلۃ بمعنی کم ہونا، توڑا ہونا۔ قلما بمعنی بہت کم، شاذ و نادر۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی جب کسی نیک کام کو شروع کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ہمیشہ کرے، چھوڑنا نہیں چاہیے، اگرچہ یہ مقدار میں توڑا ہی ہو۔ یہ بہتر ہوگا اس عمل سے جو مقدار میں تو زیادہ ہو مگر ہمیشگی کی صفت سے مزین نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایک دن میں 5 پارے پڑھ لیتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا آدمی 1 پاؤ پڑھتا ہے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرتا، تو یہ پاؤ جس پر ہمیشگی کی جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے۔ اسی وجہ سے بعض عارفین سے منقول ہے، الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے افضل ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ احب الاعمال، احب اسم تفضیل ہے، مضاف ہے، الاعمال مضاف الیہ مجرور بالکسر لفظا، الی جارہ، لفظ اللہ مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا احب اسم تفضیل کے ساتھ۔ اسم تفضیل مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مبتدا، ادومها، ادوم مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، آگے جا کر وہ برائے مبالغہ، اور ان قلّہ جو ہے یہ شرط ہے اور جزا اس کی محذوف ہے۔ وَإِن قلّ، ان وصلیہ شرطیہ، قلّ فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط،
فہوا احب ما دیم علیہ، فہوا احب ما دیم علیہ. تو اب یہاں پر فا جو ہے یہ جزائیہ ہے، ہوا مبتدا ضمیری مرفوع منفصل محلا مرفوع ہو کے مبتدا، احب یہ مضاف ہے سیاہ اسم تفضیل کا، ما موصولہ، دیما پہلے مجہول ہے اور اس میں ہوا ضمیر نائب الفاعل ہے، علیہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے دیما فعل مجہول کے ساتھ. پھر فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما قبل ما موصولہ کے لیے، پھر موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ ہوا احب مضاف کے لیے، پھر مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہوئی ہوا مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہوا شرط کے لیے، پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا.